بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے تلاوت سنی سورۃ الطارق کی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 17 آیتیں ہیں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، قسم ہے آسمان کی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہاں پر واو جو ہے وہ قسم کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی واو جو ہے وہ اور، جسے ہم اینڈ بولتے ہیں نا انگلش میں یا اردو میں اور بولتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر قسم کس چیز کی کھائی جا رہی ہے؟ قسم ہے آسمان کی، اور والطارق، اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی۔ والطارق کیا ہے اس کی ابھی آگے ڈیفینیشن بھی آئے گی، اور لیکن یہاں پہ بتایا کہ اندھیرے میں روشن ہونے والے کی اور آسمان کی۔ تو قسم جو ہے نا، وہ ہم سے یہی کہا گیا نا کہ احادیث کے تھرو ہمیں یہ بتایا گیا کہ قسم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کھانی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے نام کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو یہاں پر کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قسم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ قسم کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں، اور اللہ نے بڑی بڑی نشانیوں کی قسم کھا کر ان کو گواہ بنایا ہے اپنی عظمت پر۔ تو کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ تو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ لیکن اس کی جو تخلیق ہے، اللہ کی جو تخلیق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں جو چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کر ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر آیت جو ہوتی ہے وہ، ہر آیت یا ہر نشانی جو ہے وہ اللہ کی پہچان کرواتی ہے، یعنی کائنات میں پھیلی ہوئی جتنی بھی نشانیاں ہیں اور جتنی بھی آیتیں ہیں، وہ سب کیا کرتی ہیں؟ وہ ہمیں اللہ کی یا رب کی پہچان کرواتی ہیں اور خالق پر دلیل ہیں، اور بندوں کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ یعنی جیسے لوگ رسول کی قسم کھا لیتے ہیں، کعبے کی قسم کھاتے ہیں، یا انسانوں کی قسم کھاتے ہیں، باپ کی، بیٹے کی، اپنے وطن کی، مٹی کی قسم کھاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ شرک ہے حدیث کے مطابق۔ تو ہمیں قسم اگر انسان کھائیں گے تو وہ صرف اللہ ہی کی کھا سکتے ہیں، اور سچی قسم، اور اگر قسم کو پوری نہیں کریں گے تو پھر جیسا ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اس کا پھر کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی بنائی ہوئی مخلوق کی، یا جو چیزیں انہوں نے تخلیق کی ہیں کائنات میں، ان کی قسم کھا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اپنی معرفت کرواتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسی لیے قسم کھائی گئی آسمان کی۔ تو فرمایا کہ قسم ہے آسمان کی، اور دوسرا کس کی؟ والطارق، یعنی جو اندھیرے میں روشن ہونے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا وما ادراک ما الطارق، اور تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی کیا چیز ہے، یعنی پوچھا بھی جا رہا ہے کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ کیا چیز ہے۔ اور طارق جو ہے، سما کا مطلب تو آپ کو پتا ہے نا، بلندی۔ ہر وہ چیز جو بلندی پر ہو اس کو سما کہتے ہیں، اور بادلوں کے لیے بھی کہیں سما کا ورڈ یوز ہوا ہے، لیکن یہاں پر آسمان مراد ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آسمان کی بھی قسم کھا رہے ہیں، اور طارق ایک ستارہ ہے اس کی بھی قسم کھا رہے ہیں۔ اور ترقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترقہ کا مطلب ہوتا ہے کوٹنا، جیسے ہم پتھر کو کوٹتے ہیں نا، اس طرح سے اس کو کوٹنے کو کہتے ہیں طا، را اور قاف، ترقہ، جو اس کا روٹ ورڈ ہے طارق کا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کھٹکھٹانا۔ اور طریق کا مطلب ہوتا ہے راستہ۔ یہ تو آپ کو پتا ہے نا، اپنے جب سعودی عرب وغیرہ آپ لوگ گئے ہوں گے تو وہاں پر جگہ جگہ طریق لکھا ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی اشارہ ہوتی ہے، کوئی راستہ ہوتا ہے، تو اس کے پہلے اس کا کوئی نام لکھا ہوتا ہے تو ساتھ میں طریق لکھا ہوتا ہے۔ اور طارق کا مطلب ہوتا ہے چلنے والا، رات کو چلنے والا، نمودار ہونے والا، ٹھیک ہے، اور رات کو دروازہ کھٹکھٹانے والا۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ ستارہ ہے، جو مفسرین نے بتایا کہ کوئی ایسا خاص تارہ ہے۔ تو یہاں پوچھا جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ کون بتائے تجھ کو کہ طارق کیا ہے، یا پھر دوسرے لفظوں میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیا طارق ہے۔ پھر اگلی آیت میں بتایا النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے۔ یعنی پہلے تو طارق کے بارے میں پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ طارق کیا ہے، اس کی قسم کھائی گئی۔ پھر قرآن نے اس کو واضح کر دیا کہ وہ ایک النجم الثاقب ہے۔ نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، اور ثاقب کا مطلب ہوتا ہے روشن، وہ روشن ستارہ ہے۔ لیکن طارق کا ورڈ جو ہے وہ رات کو آنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ستاروں کو بھی طارق اس لیے کہا گیا کہ یہ دن کو چھپ جاتے ہیں اور رات کو نمودار ہو جاتے ہیں۔ النجم الثاقب، تو ثاقب میں جو روٹ ورڈ ہے وہ ثقبہ ہے، سا قاف با۔ تو ثقب کا مطلب ہوتا ہے سوراخ کرنا۔ تو ستارہ جو ہوتا ہے نا وہ اندھیرے میں سوراخ کرتا ہے، یعنی آپ دیکھیں رات کے ٹائم پہ آپ کو فیل ہوتا ہے نا کہ پوری اندھیرے کی چادر اوپر چھا جاتی ہے پوری کائنات کے اوپر۔ تو جب ستارہ نمودار ہوتا ہے نا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ
اس اندھیری چادر کو پھاڑ کے اس میں سے ستارہ نمودار ہوا ہے. تو ستارے اندھیرے میں سوراخ کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. تو روشنی کرنے والا ستارہ یہاں پر مراد ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ شہاب ثاقب کا ورڈ بھی قرآن میں یوز ہوا. اور شہاب ثاقب کیا تھا؟ جس سے کہ شیطانوں کو مار بھگایا جاتا تھا. اور ستاروں کے 3 مقاصد بھی ہم نے پڑھے تھے مختلف قرآن کی آیتوں میں. سورہ ملک میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے. تو یہاں پر 3 مقاصد کیا ہیں ستاروں کے؟ پہلا ہے کہ راستہ دکھانا، اور پھر آسمان کی زینت، اور تیسرا شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ. تو اس سے مراد کوئی ستارہ ہے خاص. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد سیچرن ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مارننگ اسٹار ہے، بعض کہتے ہیں کہ زحل سیارہ ہے. تو اب یہ کون کیا چیز ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ ہی صحیح بہتر جان سکتے ہیں. لیکن قرآن ہی میں ہم کو یہاں پر اس کی تفصیل بتا دی گئی کہ وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. اور آپ کو کیا بتائے کہ یہ کیا ہے، یہ نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ النجم الثاقب، یعنی وہ ایک روشن ستارہ ہے. یعنی وہ رات کو نظر آتا ہے اور بہت زیادہ چمکنے والا ستارہ ہے. تو اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے اپنی معرفت کی طرف اپنی پہچان کروا رہے ہیں لوگوں کو، بندوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اور پھر آگے مزید فرمایا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسا نہیں ہے جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو. یعنی ہر نفس پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں. یہ جواب قسم ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جن چیزوں کی شروع میں قسم کھائی گئی نا، آسمان کی اور طارق کی، تو اس کا جواب قسم پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 4 میں کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسا نہیں ہے جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہر نفس پر، ہر جان پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اچھے یا برے سارے عمل لکھتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں. سورہ رات میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ جو ہے وہ موقبین کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ وہ نگرانی کرنے والے فرشتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو قول اور فعل ہمارا جو ہے وہ ہر وقت لکھ رہے ہوتے ہیں. جو ہم منہ سے نکالتے ہیں تو وہاں پر ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے جو فوراً لکھ لیتا ہے. اور آپ نے کرامن کاتبین کا ذکر بھی ابھی پیچھے والی صورت میں پڑھا تھا کہ وہ دونوں ہمارے دائیں بائیں کندھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتے اور وہ اس کو لکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ قسم کھا کے بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہو، بلکہ کیا ہے کہ ہر جان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. رحم سے مطلب جو ماں کا ووم ہوتا ہے، تو جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ موجود ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بھی ہر ایک کی حفاظت کر رہے ہیں. تو یہاں پر فرشتہ بھی مراد ہو سکتا ہے نگہبان، یا پھر خود اللہ تعالیٰ بھی مراد ہو سکتے ہیں. پھر اب انسان کو غور کرنے کو کہا جا رہا ہے اپنی پیدائش کے اوپر کہ دیکھو تمہیں کس طرح سے پیدا کیا گیا. تو پہلے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک حفاظت کرنے والا ہے. پھر فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان مما کس چیز سے، خلق وہ پیدا کیا گیا ہے. یعنی اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے، اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ بڑا ہونے کے بعد اور اپنا عقل ذہن وجود ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اور کائنات پہ غور و فکر نہیں کرتا. تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ انسان غور کرے کہ اس کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا. خلق من ماء دافق، وہ پیدا کیا گیا ہے پانی سے اچھلنے والے. یعنی انسان کی پیدائش ایک اچھلتے ہوئے پانی سے کی گئی ہے. یعنی یہاں پر نطفہ مراد ہے جو ماں کے پیٹ میں، ماں کے جو ایگ ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کے وہ ملتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو پھر وہ پریگنینسی ہو جاتی ہے اور وہ بچہ وجود میں آتا ہے. تو اپنی پیدائش پہ انسان غور کرے. جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننے سے انکار کرتا ہے، اگر وہ خود اپنی پیدائش پہ غور کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہو جائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ کی تکلیف پر یقین آ جائے گا کہ کس طرح سے اس کی پیدائش ہوئی ہے. آئے دن ہم روزانہ بچے پیدا ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس سے سبق نہیں لیتے، حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پہ غور کرو. تو اسی لیے فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ کا مطلب صرف دیکھنا نہیں عام نگاہ سے، بلکہ مطلب کیا ہے کہ غور و فکر کی نگاہ سے دیکھنا، عبرت کی نگاہ سے دیکھنا اور اللہ کی معرفت کرنا، اللہ کی پہچان کرنا. تو فرمایا کہ دیکھو انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے.
وہ پیدا کیا گیا ہے پانی سے جو کہ اچھلنے والا ہے، یخرجو من بین الصلبی، اور جو نکلتا ہے درمیان سے پیٹ کے، والترائب، اور سینے کی ہڈیوں سے۔ سلب کا مطلب ہوتا ہے مضبوط چیز، اور انسان کی پوری باڈی میں سب سے جو مضبوط چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ اور ترائب میں تریب ورڈ یوز ہوا ہے، تو تریب کا مطلب ہوتا ہے سینے کی ہڈی۔ تو فرمایا کہ یہ پانی جو نکلتا ہے جس سے کہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ پیٹ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پیٹ جو ہے وہ مرد کی ہوتی ہے، اور جو سینے کے درمیان پانی ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے، اور ان دونوں کے پانی کے ملنے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن اسے ایک ہی پانی اس لیے کہا گیا کہ وہ دونوں مل کر ایک ہی بن جاتے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ترائب مطلب سینے کی ہڈی کو کہتے ہیں، یا سینے کا وہ حصہ جو ہار جس میں ہم پہنتے ہیں نا پینڈنٹ وغیرہ، تو وہ جگہ جو ہوتی ہے یہ جو اوپر کی طرف، تو اس کو کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ ترائب۔ مزید فرمایا انہو علی رجعہ لقادر، اور بے شک وہ اس کے لوٹانے پر یقیناً قادر ہے۔ یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ایک بالکل حقیر نطفے سے انسان کی تخلیق کی، ماں اور باپ کے ملاپ سے اس کی انسان کی تخلیق کی، اور کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو پروان چڑھایا، اور ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزار کے پھر اس کو اللہ کے حکم سے اگر اس کو زندگی دی تو پھر وہ دنیا میں آیا، اور پھر بچہ آنے کے بعد بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی آگے بڑھتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب شروع میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ محتاج ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو جانوروں کے بچے ہوتے ہیں وہ خود بھی سروائیو کر سکتے ہیں، یعنی وہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ ایون جیسے بلی وغیرہ کے بچے ہوتے ہیں، وہ تو صرف 2 مہینے کے بعد وہ لوگ ان کو مطلب سیل کر دیتے ہیں نا، جو بلیوں کا کاروبار وغیرہ کرتے ہیں تو وہ لوگ ان کو بیچ دیتے ہیں، 2 مہینے صرف وہ رکھتے ہیں چھوٹا سا بچہ۔ اور آپ دیکھیں انسان کا بچہ اگر 2 مہینے کا ہو تو وہ تو سروائیو ہی نہیں کرے گا اگر اس کو کوئی نہ کرے۔ تو یہ سارے جو اسٹیپ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کی تخلیق میں انسان کے کیے، تو اللہ تعالیٰ اگر تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو بے شک وہ اسے پھیر لانے پر بھی قدرت رکھنے والا ہے، یعنی انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو بچے کی پیدائش ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ واپس اس کو لوٹا دے اور وہ بچہ دنیا میں آئے ہی نہ۔ تو دونوں ہی چیزیں اس میں جو ہے وہ صحیح ہیں۔ اور یہاں پہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ لقادر یعنی قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے قدرت رکھتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو لا سکتا ہے تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ وہ اس کو واپس لوٹانے پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو ہمیں اپنی پیدائش پہ غور کرنے سے کیا پتا چلے گا؟ کہ ہمیں واپس بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ انہو علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اسے پھیر لانے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تبلی السرائر، اور جس دن جانچ پڑتال کی جائے گی تمام رازوں کی۔ اب یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے تبلا، آپ کو پتا ہے نا بلا آزمائش کو بھی کہتے ہیں، تو بلا کا مطلب ہوتا ہے پرکھنا، کھرا کھوٹا الگ کرنا، کھول کر ظاہر کرنا۔ یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا؟ انسان کی آزمائش ہوگی، اور دنیا بھی آپ کو پتا ہے کہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اگر ہمیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں اپنا مقام بنانا ہے تو پھر دنیا میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کا راستہ اپناتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم آزمائش میں پورے اتریں گے، اور اگر اس کے برعکس کریں گے تو پھر آزمائش میں ہم فیل ہو جائیں گے۔ اور سرائر میں سریرہ یا سر، سر کا مطلب ہوتا ہے راز اور پوشیدہ باتیں، دل کے بھید کو کہا جاتا ہے۔ اور سر جو ہے اس کی جمع ہے اسرار۔ تو جو بھی خیالات ہیں، سوچیں ہیں، ارادے ہیں، نیتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بھی ہمارے دلوں میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جیسے بغض ہے، کینہ ہے، محبت ہے، نفرت ہے، تو سب کو نکال کے باہر کر دیا جائے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یوم تبلی السرائر، جس دن یعنی جس دن یہاں پہ یوما سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن جانچ پڑتال کی جائے گی۔ تبلا کا مطلب پرکھا جائے گا، اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی جو بھی انہوں نے اعمال کیے ہوں گے تمام رازوں کی، یعنی وہ راز جو باقی لوگوں سے پوشیدہ تھے لیکن وہاں پر جا کر ظاہر ہو جائیں گے، کیونکہ پھر ان پر جزا اور سزا ہوگی۔ یعنی کوئی بھی عمل کسی بھی شخص کا وہاں پر مخفی نہیں ہوگا۔ دنیا میں آپ لوگوں سے چھپ کر کام کر لیتے ہیں، لیکن یہاں وہاں پر جو بھی آپ چھپ کر دنیا میں کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پوشیدہ نہیں ہے، وہاں پر وہ ریکارڈ میں جمع ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر سارے اعمال اس کے کھول کر بیان کر دیں گے۔ ہر اس کے جتنے بھی بھید ہوں گے، جتنے بھی سرائر ہوں گے، ان سب کی جانچ پڑتال ہوگی، ان سب کو ایگزامن کیا جائے گا، اور اس کے حساب سے اس کو جزا اور سزا دی جائے گی۔
فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی بھی قوت اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی اس کا نہ تو کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی زور ہوگا، کوئی قوت ہوگی، یعنی انسان کے پاس اتنی قوت نہ ہوگی کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکے یا اس عذاب سے جان چھڑا کے بھاگ جائے، اور نہ ہی کسی اور طرف سے اس کا کوئی مددگار ہوگا جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ وہاں پر انسان جو ہے وہ بالکل اکیلا تنہا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس سارا اس کا جو بھی اس نے کام کیا تھا وہ سارا ریکارڈ موجود ہوگا، تو وہ کسی بھی چیز کا انکار نہیں کر سکے گا۔ تمام پوشیدہ اور کھلی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، اور اسی کے حساب سے اس کو جزا اور سزا ملے گی، اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تو نہ تو وہ بھاگ سکے گا اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے آ سکے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی جو کہ پلٹنے والا ہے۔ اب دوبارہ جیسے شروع میں قسم کھائی گئی تھی آسمان کی اور وہ کھٹکھٹانے والے ستارے کی، تو اب دوبارہ آیت نمبر 11 میں بھی قسم کھائی جا رہی ہے آسمان کی، اور کیا فرمایا؟ قسم ہے آسمان کی جو کہ ذات الرج، جو کہ پلٹنے والا ہے، یعنی بارش، یہاں پہ بارش کا مفہوم ہے، پلٹنے والے آسمان کی قسم یعنی بارش والے آسمان کی قسم کھائی گئی ہے۔ رجعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوٹنا یا پلٹنا، تو بارش کا بھی آپ کو پتا ہے کہ بار بار اور پلٹ پلٹ کر ہوتی ہے، اسی لیے بارش کو رجعہ کے ورڈ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں مفسرین کہ بادل سمندروں سے پانی لیتا ہے اور پھر وہی پانی زمین پر لوٹا دیتا ہے، اسی لیے بارش کو رجعہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عرب جو تھے وہ بارش کو رجع ہی کہتے تھے تاکہ وہ بار بار ہوتی رہے، کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے نا جو سمندر کے بخارات ہوتے ہیں وہ سارے اوپر اٹھتے ہیں حرارت سے، سورج کی گرمی سے، اور اوپر جا کے وہ بادلوں سے ٹکراتے ہیں اور پھر وہاں سے پھر بارش برستی ہے، تو یہ پورا جو واٹر سائیکل ہے یہ مراد ہے یہاں پر، اسی لیے اس کو رجع کہا گیا۔ تو یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے آسمان کی جو کہ بارش والا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور پھٹنے والی زمین کی قسم کھائی جا رہی زمین کی، پہلے آسمان کی قسم کھائی گئی جو کہ پلٹنے والا ہے یا بارش برسانے والا ہے، اور پھر زمین کی قسم کھائی جا رہی ہے جو کہ پھٹنے والی ہے۔ اور صد کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، یعنی زمین، ایسی زمین جس میں کہ شگاف ہو جائے۔ تو یہاں پر کیا مراد ہے پھٹنے والی زمین سے؟ کیا مراد ہے؟ کیونکہ جب زمین پھٹتی ہے تو اس سے پھر پودا باہر نکلتا ہے، اور زمین جب پھٹتی ہے تو پھر اس سے پانی بھی جاری ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ایک دن آئے گا اللہ کے حکم سے کہ جب زمین اللہ کے حکم سے پھٹے گی اور جتنے بھی مردے زمین میں مدفون ہیں وہ سارے کے سارے باہر نکل آئیں گے، اسی لیے زمین کو پھٹنے والی اور شگاف والی کہا گیا ہے۔ صدع کا مطلب ہوتا ہے شگاف، جو بیچ میں پھٹ جاتا ہے نا، شگاف ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے صدع۔ تو زمین کو اسی لیے پھٹنے والی اور شگاف والی کہا گیا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ ساری چیزیں، سارے راز اپنے اگل دے گی، اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، جو بھی معدنیات اس کے اندر مدفون ہے، جتنے بھی مردے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مردے ہوں گے وہ سارے کے سارے نکال کے باہر کر دے گی اللہ کے حکم سے۔ جو آج آپ کو اسٹیبل زمین نظر آ رہی ہے تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کی وہ تابع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسا کرنے کا حکم دیا وہ ویسا ہی کر رہی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گی؟ اس کے اندر جتنے بھی راز ہوں گے، جتنی بھی چیزیں ہوں گی، وہ سب کچھ نکال کے باہر کر دے گی۔ تو یہاں پر آسمان اور زمین کی قسم کھائی گئی، اور قسم کھانے کے بعد جواب قسم کیا ہے آیت نمبر 13 میں؟ انہ لقول فصل، بے شک، بے شک وہ سے مراد یہاں پر جو ہو کی ضمیر ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ وہ قرآن کی طرف جا رہی ہے، یعنی قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بے شک یہ قرآن لقول فصل، یقیناً ایک بات ہے فیصلہ کن، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ایک کلام ہے، یعنی یہ جواب قسم ہے۔ قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ یعنی یہ کھول کر بیان کرنے والا ہے، اس سے حق اور باطل دونوں واضح ہو جاتے ہیں۔ اور فصل کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کن، یعنی فیصلہ کرنے والی، یہ ہم کہتے ہیں نا مفصل، بالکل کھول کھول کر بیان کرنے والی، یعنی کھول کر بیان کرنے والی۔ تو یہاں پر قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ یہ قرآن جس کا تم مذاق اڑاتے ہو، جس کو ماننے سے انکار کرتے ہو اور اسے کوئی انسانی کلام کہتے ہو، کبھی شاعری کی کتاب کہتے ہو، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ یقیناً ایک بات ہے جو کہ فیصلہ کن ہے، جو کہ ہر چیز میں فرق ظاہر کر دیتی ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتی ہے، کھول کر بیان کر دیتی ہے، ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے۔ وما ہوا بالحزل، اور نہیں ہے وہ کوئی ہنسی مذاق۔ حزل جو ہوتا ہے نا اس کا میننگ ہوتا ہے بے فائدہ باتیں، اور نہیں حزل جو ہے ایک تو بے فائدہ باتیں نہیں، حزل کا مطلب ہوتا ہے لاغر، دبلا اور کمزور،
تو کوئی ایسا شخص جو بہت ہی دبلا پتلا اور لاغر ہو، کمزور ہو، تو اس کو ہزل کہا جاتا ہے، یا پھر ایسا کلام جو کہ کمزور ہو۔ تو یہاں پر قرآن کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن تو ایک دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، اور وہ کوئی ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں ہے، یعنی کھیل کود اور مذاق والی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک واضح مقصد کی حامل کتاب ہے۔ لہو اور لعب کی طرح بے مقصد نہیں، یعنی کھیل کود کھیل تماشے کی طرح کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ بالکل سیریس کتاب ہے، کمزور کلام نہیں ہے، بلکہ اس سے تمہیں نصیحت لینے کو کہا گیا۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ چال چل رہے ہیں ایک چال، یعنی جو کافر ہیں یہ ایک داؤ گھات میں لگے ہوئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے ہیں، دین اسلام لے کر آئے ہیں، اس کو ناکام کرنے کے لیے وہ سازشیں کر رہے ہیں کافر، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں، اور منہ پر ایسی باتیں کرتے ہیں اور دل میں ان کے بالکل برعکس ہوتا ہے، جیسے منافقین کا رویہ تھا نا، کہ وہ کیا کرتے تھے، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور آگے سے اندر اندر وہ کافروں اور دوسرے اہل کتاب ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھے۔ تو یہ ساری چالیں تھیں جو وہ لوگ چل رہے تھے، کفار مکہ اور جتنے بھی وہاں پہ منافقین تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو چالیں، اللہ تعالیٰ سے تو ان کی چالیں پوشیدہ نہیں تھی نا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ چالیں چل رہے ہیں ایک چال، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں تدبیر کر رہا ہوں ایک تدبیر، یعنی ان کی تو جتنی بھی چالیں ہیں وہ تو چل رہے ہیں، جو بھی وہ کر سکتے ہیں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بھی ایک ان کی تدبیر کر رہا ہوں۔ یہاں پہ کیا مراد ہے کہ ان کو یعنی قید کا مطلب کیا ہے، قید کا مطلب ہوتا ہے خفیہ تدبیر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں ان کی چالوں اور ان کی سازشوں سے غافل نہیں ہوں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خفیہ چالیں کر کے اور اسلام کو جو ہے وہ شکست دے دیں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کی چالوں اور سازشوں سے غافل نہیں ہوں، میں بھی ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہوں، یا ان کی چالوں کا توڑ کر رہا ہوں۔ اور قید خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، برے مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے تو وہ بری ہوتی ہے، اور اگر نیک مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے تو پھر وہ بری نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو چال ہے اس کو خفیہ تدبیر کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ تو چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ان کے خلاف تدبیریں کر رہا ہوں، ایک تدبیر۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، بس مہلت دے دیجئے کافروں کو، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، مہلت دینا انہیں مہلت تھوڑی سی، یعنی کافروں کی اگر فوراً پکڑ نہیں آ رہی اور فوراً ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، یعنی ان کے لیے آپ عذاب کا سوال نہ کریں، بلکہ ان کو کچھ مہلت دے دیں، کیونکہ مہلت بھی ان کو ایک طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا حصہ ہے، اور ان کو تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دیجئے، کیونکہ پھر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو پھر کوئی ان کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں، تو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو رہے تھے کہ شاید ہم غلط نہیں کر رہے، ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ میں بھی ان کے خلاف ایک خفیہ تدبیر کر رہا ہوں، تو آپ مہلت دے دیجئے کافروں کو، مہلت دینا تھوڑی سی۔